السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کو یہ غریب اور پراسرار کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے مسافر کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کی زندگی بدل گئی، لیکن کیسے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اس لڑکے کا نام فرحان تھا۔ عمر بمشکل 19 سال، چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں عجیب اداسی۔ ماں باپ بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور گاؤں والوں نے بس ترس کھا کر اسے پال لیا تھا، لیکن ترس میں کبھی محبت نہیں ہوتی اور فرحان نے یہ بہت جلد سمجھ لیا تھا۔ گاؤں والے اسے اے منحوس او کہتے تھے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، بارش نہ ہوتی، کھیت سوکھ جاتے یا کسی کا جانور مر جاتا، الزام فرحان پر ہی آتا۔ اس کے قدم ہی بھاری ہیں، یہ جہاں جاتا ہے وہاں نحوست لے آتا ہے، یہ الفاظ اسے بچپن سے سننے کو ملتے تھے۔ فرحان خود بھی اندر سے کچھ مختلف محسوس کرتا تھا۔ اسے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے وہ کسی اور دنیا سے جڑا ہو، کبھی سوتے میں عجیب خواب دیکھتا، کبھی جنگل سے پکار آتی محسوس ہوتی، کبھی ہوا اس کے کانوں میں کچھ کہتی جیسے کوئی غیب کی مخلوق اس سے مخاطب ہو۔ لیکن وہ ہمیشہ قرآن پڑھتا، اذان کے وقت مسجد جاتا اور خود کو شیطانی خیالات سے بچانے کی پوری کوشش کرتا۔ ایک سال گاؤں پر بار بار آسمانی بجلی گرنے لگی، کبھی کسی کا مکان جل گیا، کبھی کھیت راکھ ہو گئے۔ کچھ عورتیں بے ہوش ہو کر بولنے لگیں کہ کسی جنوں کا سایہ ہے۔ ایک دن پنچایت میں فیصلہ ہوا اور الزام ایک بار پھر فرحان پر آیا۔ یہ منحوس لڑکا ہی گاؤں کی مصیبتوں کی جڑ ہے، اسے یہاں سے نکال دو ورنہ ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ فرحان نے روتے ہوئے قسم کھائی، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، لیکن کسی نے نہ سنا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ پناہ دینے والا۔ وہ اپنے گاؤں سے نکال دیا گیا، اس کے ساتھ صرف ایک پرانا بستہ، ایک قرآن اور ایک دل جس میں بس اللہ تھا۔ فرحان نکل پڑا پیدل، خالی ہاتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ دن بھر چلتا رہا اور شام کو ایک گھنے پراسرار جنگل میں پہنچا۔ جنگل ایسا جیسے خود میں کوئی راز چھپائے ہوئے ہو۔ ہوا خاموش، درخت استادہ اور ایک عجیب سی روشنی۔ وہ ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھا، قرآن نکالا اور تلاوت شروع کی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی سایہ، لیکن نظر آنے سے چھپا ہوا۔ دل دھڑکا، لیکن قرآن کی آواز مضبوط ہوتی گئی۔ اچانک سامنے دھواں سا پھیلنے لگا۔ ایک خوبصورت مگر پراسرار سی آواز آئی، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فرحان نے قرآن بند کیا لیکن نظریں جھکی رکھی۔ نہیں، ڈرتا ہوں مگر صرف اللہ سے۔ دھواں ایک شکل میں بدلنے لگا، ایک نوجوان لڑکی جن کی طرح سفید لباس میں، بال لمبے، آنکھیں سرخ مگر نرم۔ میں جن ہوں اور یہاں کی محافظ۔ تم کون ہو؟ فرحان نے پہلی بار چہرہ اٹھایا۔ میں ایک انسان ہوں، لیکن شاید انسانوں کی دنیا مجھے قبول نہیں کرتی۔ لڑکی نے کہا، انسانی دنیا ظالم ہو سکتی ہے، لیکن ہر مخلوق ایک جیسی نہیں۔ یہ پہلا مکالمہ تھا، پہلی بار کسی نے فرحان کی بات سنی، اور وہ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ جنو۔ اس جنو لڑکی کا نام عالیہ تھا۔ وہ جنگل کے کونے میں رہنے والی تھی، ایک سالے جنو قبیلے سے۔ وہ شیطانی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت گزار مخلوق تھی۔ وہ فرحان کی تلاوت سن کر آئی تھی کیونکہ اسے یہ آواز پاکیزہ لگی۔ عالیہ کو یہ انسان عجیب لگا، دکھی مگر مضبوط، خوفزدہ مگر اللہ پر توکل رکھنے والا۔ اور یہی سے ایک ان کہی محبت کی بنیاد پڑ گئی۔ چند دن گزرے، فرحان جنگل میں ہی رہنے لگا۔ عالیہ کبھی کبھار آتی، چھپ چھپ کر باتیں کرتی اور غیب سے کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ ایک دن فرحان نے کہا، میں چاہتا ہوں گاؤں واپس جاؤں۔ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نحوست نہیں بلکہ آزمائش کا مارا ہوں۔ عالیہ خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے بولی، اگر تم جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ نہ آ سکوں گی، مگر دعا دوں گی کہ حق تمہارا ساتھ۔ عالیہ کی آنکھوں میں وہ آنسو نہیں تھے جو انسان بہاتا ہے، لیکن اس کی آواز میں لرزش تھی۔ فرحان نے اس سے کہا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے خود سے بھی لڑنا ہے اور گاؤں والوں کی نفرت سے بھی۔ عالیہ نے دھیرے سے کہا، تم اگر جاؤ گے میں ظاہر نہیں ہو سکوں گی،
लेकिन मैं वहां रहूंगी, तुम्हें देखूंगी और तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी। फरहान ने सिर्फ इतना कहा, मोहब्बत अगर दुआ बन जाए तो वो कभी बर्बाद नहीं होती। फरहान जब गांव वापस आया तो लोग हैरान रह गए। ये फिर लूट आया? क्या मुसीबत फिर पलट आई है? ये मनहूस हमारे दरवाजे पर दोबारा क्यों आया? लेकिन फरहान इस बार खामोश ना रहा। वो सीधा मस्जिद गया और इमाम साहिब के सामने खड़ा होकर बोला, मैं तुम सब के इल्जामात सहकर भी जिंदा हूं। मुझे निकाला गया मगर मैं बगावत नहीं लाया। मैं आज खुद को सच्चा साबित करने आया हूं। लोगों ने हंसी अलिफाड़ई मगर इमाम साहिब ने कहा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो खुद को हालात में साबित करो। चंद दिन बाद गांव में एक नई मुसीबत आई। रातों को बच्चे चीखने लगे, औरतें ख्वाब में चलाउत और घरों से चीजें गायब होने लगे। लोगों ने कहा, ये यकीनन जन्नत का हमला है। फरहान ने इमाम साहिब से कहा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस मसले को हल करने की कोशिश करता हूं। मुझे कुछ इल्म है और एक ऐसी जात से रब्त भी जो अल्लाह की इबादत गुजार है। इमाम साहिब ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें रुस्वा करेगा, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो ये गांव तुमसे मुआफी मांगेगा। रात के आखिरी पहर जब गांव वाले सो रहे थे, फरहान जंगल के किनारे पर गया और वहां वही दुआ पड़ी जो आलिया ने इसे सिखाई थी। धुआं सा फैला, रोशनी सी निकली और आलिया जाहिर हुई, पर्दे में खामोश लेकिन ताकतवर। मैं आई हूं क्योंकि तुम्हें मेरी मदद चाहिए और मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आलिया ने फरहान को बताया कि जो जनू गांव पर हमला आवर है वो शैतानी नस्ल का है। वो मेरे कबीले से नहीं, वो इंसानों से नफरत करता है। फरहान ने कहा, मैं इससे नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। आलिया ने इस रात गांव के अतराफ में हिसार कायम किया और एक दुआ की जिससे तमाम घरों पर रूहानी पर्दा पड़ गया। अगली सुबह गांव में सुकून था। लोग हैरान हो गए, ये क्या मौजिज़ा है? क्या फरहान ने वाकई ये सब किया? अब फिर हम वाकई गलत थे? इमाम साहिब ने ऐलान किया, फरहान ने खुद को साबित कर दिया है। आज से ये ना मनहूस है ना मुजरिम, बल्कि इस गांव का मोहसिन है। कुछ लोग खामोश शर्मिंदा हुए, कुछ ने मुआफी मांगी, लेकिन फरहान का दिल अब भी पुरसुकून न था, क्योंकि आलिया वापस चली गई थी। आलिया ने खुद को फरहान की नजरों से छुपा लिया, क्योंकि अब वो जानती थी कि अगर वो गांव में जाहिर हुई तो लोग इसे शैतान समझेंगे और फरहान पर फिर से इल्जाम लगाएंगे। आलिया ने खुद को अल्लाह की रजा के लिए छुपा दिया और ये इसकी मोहब्बत की पहली कुर्बानी थी। फरहान ने अपनी सच्चाई साबित कर दी थी। गांव में एक बार सुकून लूट आया था। लोग अब खिले लफ्जों में तो कुछ न कहते, लेकिन दिलों में शक अभी भी बाकी था। ये लड़का कुछ तो है जो ना नजर आता है ना समझ आता है। फरहान ने खुद को इबादत और खामोश खिदमत में लगा दिया। मस्जिद की सफाई, बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को कुरान पढ़ाना। लेकिन जो आंखें इस पर बरसों से लानत भेजती आई थीं, वो अचानक रहमत नहीं बन गईं। आलिया अब जाहिर नहीं होती थी, लेकिन कभी कभार रात की तन्हाई में फरहान को हुआ कि सरसराहट में इसकी मौजूदगी का एहसास होता। वो जानता था वो कहीं करीब है, लेकिन ये जानकर भी इसकी तन्हाई मजीद गहरी हो गई थी। एक रात फरहान ने जंगल में जाकर पुकारा, आलिया, अगर तुम हो तो सिर्फ इतना बता दो कि खैरियत से हो। हुआ थमी दरख्त साकित हो गए और फिर फरहान को दूर से एक खुशबू आई, वही खुशबू जो आलिया की मौजूदगी में आया करती थी। एक दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। किसी ने रात के वक्त एक अजीब साया देखा, जिसका कद छतों से बुलंद, आंखें आग जैसी और आवाज धाड़ जैसी थी। सुबह होते ही एक घर की दीवार टूटी हुई मिली और अंदर के जानवर मर चुके थे। इमाम साहिब ने कहा, ये कोई आम जिन नहीं, ये देव है और ये मुसीबत हम पर आजमाइश बनकर आई है। लोगों का रुख फिर फरहान की तरफ हुआ। पहले भी ये गया था जंगल में, और जब लूटा इसी वक्त से ये सब शुरू हुआ। इसकी नहुसत अभी खत्म नहीं हुई। फरहान ने फिर खुद को खामोश रखा, लेकिन इस बार इमाम साहिब ने इसका साथ दिया। बस करो,
تم سب نے اسے نکالا لیکن اسی نے تمہیں بچایا۔ اب اگر تم پھر سے الزام لگاؤ گے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچو گے۔ لیکن گاؤں کے چند نوجوان ضدی تھے، انہوں نے راتوں کو پہرا دینا شروع کیا اور ایک رات جنگل کی طرف گئے اور پھر کبھی واپس نہ لوٹے۔ فرحان رات کو جاگ رہا تھا جب اسے پھر وہی خوشبو محسوس ہوئی، لیکن اس بار ہوا میں کچھ اور تھا، جیسے درد، جیسے خون۔ پھر ایک درخت کے پیچھے سے عالیہ ظاہر ہوئی، لیکن زخمی حالت میں، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ زرد اور آنکھوں میں نمی۔ میں نے انہیں بچانے کی کوشش کی مگر وہ بہت طاقتور تھا۔ وہ دیو تمہارے گاؤں کے قدیم درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، اب جاگ چکا ہے۔ فرحان لرز گیا۔ تم زخمی ہو، تم کیوں آئے؟ عالیہ نے کہا۔ کیونکہ تمہاری دنیا اب میری محبت کا امتحان ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو شاید میرا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگلی صبح امام صاحب نے فرحان کو اپنے حجرے میں بلایا اور ایک بہت پرانی کتاب نکالی۔ یہ میرے استاد کی یادگار ہے، اس میں ان جنوت اور دیوہے کے بارے میں لکھا ہے جن سے انسان کا واسطہ رہا ہے۔ صفحے پلٹے اور ایک تصویر آئی، زاہک دیو، 500 سال پرانا شیطانی دیو جو صرف اس وقت جاگتا ہے جب انسانوں کے اعمال ظلم اور بے ایمانی سے بھر جاتے ہیں۔ فرحان نے سر جھکا کر کہا، تب تو یہ گاؤں واقعی سزا کا مستحق ہے، لیکن اگر میری قسمت میں قربانی ہے تو میں تیار ہوں۔ اسی رات گاؤں کی سب سے بڑی بیٹی زلیخا تو غائب ہو گئی۔ پورا گاؤں ہل گیا۔ اب کیا کریں؟ اب صرف فرحان ہی بچا سکتا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کبھی اس پر لعنت بھیجتے تھے، اب وہی اس کی پناہ میں آنا چاہتے تھے۔ فرحان نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اللہ سے کہا، اگر اس گاؤں کے لوگ سچے نادم ہیں تو مجھے ان کا محافظ بنا، ورنہ میری جان لے لے لیکن کسی معصوم کو نقصان نہ ہو۔ فرحان، امام صاحب اور عالیہ نے جنگل کی اس جگہ کا رخ کیا جہاں زاہک دیو موجود تھا، وہی خوفناک سایہ جس نے زلیخا کو اغوا کیا تھا۔ عالیہ نے کہا، اس کے سامنے تمہاری دعائیں ہی ڈھال ہیں اور میرا علم۔ فرحان نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ زاہک دیو چیخا، آگ کے شعلے اٹھے، درخت لرزے، لیکن فرحان کی آواز کمزور نہ ہوئی۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر اپنی چادر کو بلند کیا، وہ چادر جس پر اللہ کے اسماء حسن کندہ تھے، اور اس نے اپنی طاقت سے دیو کو جکڑ لیا۔ فرحان نے آخری آیت پڑھی اور ایک دھماکے کے ساتھ وہ دیو راکھ میں بدل گیا۔ زلیخا ہوش میں آ گئی اور گاؤں کی بیٹی سلامت واپس آ گئی۔ دو گاؤں والوں کا سجد شکر۔ اگلے دن گاؤں کے سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ امام صاحب نے اعلان کیا، فرحان وہ ہے جسے ہم نے دھتکارا مگر اس نے ہماری جان بچائی۔ آج ہم سب اس کے احسان مند ہیں۔ لوگوں نے رو رو کر معافی مانگی، کچھ نے قدموں پر گر کر التجا کی، ہمیں معاف کر دو اے وہ شخص جسے ہم منحوس کہتے تھے۔ فرحان نے صرف اتنا کہا، میں تو خود اللہ کا محتاج ہوں، اگر آپ کا دل بدلا ہے تو یہی میری جیت ہے۔ عالیہ کا راز اور نکاح کی درخواست۔ فرحان رات کو جنگل کے کنارے آیا۔ وہ جانتا تھا کہ عالیہ اسے دیکھ رہی ہوگی۔ عالیہ، تم نے میرے لیے اپنی دنیا کو خطرے میں ڈالا، اگر تم میری قسمت ہو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حلال طریقے سے، رب کی رضا سے۔ عالیہ خاموشی سے ظاہر ہوئی، آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ میں ایک جنو ہوں فرحان، اور تم انسان، یہ دنیا ہمارے رشتے کو قبول نہیں کرے گی۔ فرحان نے کہا، لیکن میرا رب جس نے موسیٰ کو دریا میں راستہ دیا، وہ اگر چاہے تو ہمیں جوڑ سکتا ہے۔ عالیہ نے اپنے قبیلے سے اجازت لی اور ان کے بزرگوں نے کہا، اگر دونوں پاکیزہ نیت سے اللہ کی رضا کے لیے ایک ہونا چاہتے ہیں تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ 4 نکاح روشنیوں سے سجی رات، چاندنی رات تھی۔ فرحان نے سفید لباس پہنا، عالیہ نے حیا کی چادر اوڑھی۔ نکاح ہوا سادگی سے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ امام صاحب نے نکاح پڑھایا اور عالیہ کے قبیلے نے قبول کیا۔ حق مہر، صرف ایک آیت، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب فرحان اور عالیہ جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ گاؤں والے اب ان سے دعائیں لینے آتے ہیں۔
فرحان مدرسہ چلاتا ہے اور عالیہ قرآن کی تعلیم دیتی ہے، مگر پردے میں اپنے انداز سے۔ ان کی محبت صرف دلوں میں نہیں بلکہ رب کی کتاب میں محفوظ ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس میں قربانی